دوسرا پہلو لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کو عالمی سطح پر اس کا آپ نے آغاز فرما دیا بنفس نفیس، دعوتی خطوط لکھے جن کے نتیجے میں تصادم کا آغاز ہو گیا سلطنت روم، انگریزی میں جو کہتے ہیں آئرنی آف فیٹ، کہ ذرا دیکھیے کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں، جب سلطنت ایران کے ہاتھوں سلطنت روما کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کے دل بجھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں یہ پیشین گوئی نازل فرمائی، گھبراؤ نہیں مسلمانوں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ لیکن اب یہ تاریخ کے عجیب حقائق ہے، تصادم کا آغاز اسی سلطنت سے ہوئی، پہلی لڑائیاں اسی سے ہوئی، سلطنت ایران کے ساتھ بعد میں ہوا، اگرچہ حضور نے پیشین گوئی فرما دی تھی۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا نام مبارک خسرو پرویز نے چاک کر دیا تو آپ نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کے پرزے پر، وہ ہو جانے والا تھا۔ لیکن عالم واقعہ میں پہلا تصادم روما سے، ان سے ہوا کہ جو ہرقل بھی خوب پہچان چکا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، مقوقس نے بھی پہچانا، اور حبش کے بادشاہ نجاشی رحمہ اللہ وہ تو ایمان ہی لے آئے تھے۔ بہرحال اس وقت صرف ذہن میں یہ رکھیے کہ اس کا آغاز فرما دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ایک نوجوان نے بعد میں ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب میں یہاں اس مرحلے پر دے دینا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ ہمارے ہاں بڑا ہی ایک پیچیدہ مسئلہ رہا ہے، ایک جانب سے الزام عائد کیا گیا، دوسری جانب سے مدافعانہ اور معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا گیا، اور حقیقت اس میں کیا ہے یہ خرافات میں کھو کر رہ گئی۔ الزام یہ تھا مغرب کی طرف سے، عالم عیسائیت کی طرف سے الزام عائد کیا گیا کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے۔ یہ مسلمان بڑے وحشی لوگ تھے، انہوں نے اپنا دین بالجبر پھیلایا ہے، تلوار کے زور سے پھیلایا ہے۔ ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم دلوں کو جیتتے ہیں، ہمارے مشن کبھی بھی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے جبر اور طاقت کا استعمال نہیں کرتے، جبکہ اسلام اس کے کنٹراسٹ میں قوت سے پھیلا ہے، طاقت سے پھیلا ہے، تلوار سے۔ بڑا ہی ایک ایسا الزام کہ جس سے اسلام اور مسلمانوں کی ایک بڑی بھیانک تصویر دنیا کے سامنے ہے۔ نتیجتاً ہمارے ہاں نیک لوگوں نے، بھلے لوگوں نے، ملت اور دین کے ساتھ خیر خواہی رکھنے والوں نے مدافعت کی، ان کی نیتیں غلط نہیں تھی، نیت تو یہی تھی کہ مدافعت ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین محمد کی اور امت محمد کی، لیکن انداز ابتداءً بڑا معذرت خواہانہ، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اسلام میں تو جنگ صرف مدافعت کے لیے جائز ہے، جارحانہ جنگ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں سر سید مرحوم، ان کا خلوص اور اخلاص شک و شبہ سے بالا تر ہے، لیکن یہ کہ ہر دور کا کچھ اثر ہوتا ہے کہ جس سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے اور ان کے رفقا نے یہ انداز اختیار کیا۔ سوال یہ ہے کہ اس میں اصل نقطہ عدل ہے کیا، یہ بات جانیں۔ میں نے اپنی گزشتہ تقریروں میں 2 مواقع پر اس کو ضمنی طور پر ڈیل کیا تھا۔ ایک ہجرت کے فوراً بعد جب سلسلہ غزوات کا آغاز ہوا تو میں نے یہ عرض کیا تھا
کہ یہ نہ سمجھیے کہ اگر مکے کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہ ہوتی تو حضور بھی مدینے میں اطمینان سے بیٹھے رہتے. اگر ایسا ہوتا تو دین حق کا غلبہ کیسے ہوتا؟ کفر و شرک کا استحصال کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کا گھر جو بتکدہ بنا ہوا تھا اسے اس نجاست سے پاک کیسے کیا جاتا؟ اسٹیٹس کو یا پیسفل کو ایگزسٹنس، یہ بڑے خوبصورت سے نام ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کا کہیں وجود نہیں ہے. حق اور باطل کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. حق آئے گا تو باطل پیچھے ہٹے گا، باطل بڑھے گا تو حق دبے گا. ان میں کوئی تساوی کی نسبت نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو گوارا نہیں کر سکتے. جال حق کو وذاق الباطل ان الباطل کان ظہوقا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا اور مکے کی اکنامک بلاکیڈ، معاشی طور پر ان کی شہرت پر آپ نے ہاتھ ڈالا. اسی طرح ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سفیر کا قتل ہے، چلیے جیل لیجیے، برداشت کر لیجیے. تو جنگ موتا نہ ہوتی، جنگ موتا نہ ہوتی تو سفر تبوک نہ ہوتا. پھر جنگ موتا کے نتیجے میں اگر کچھ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تو غزوہ تبوک میں اس سے کہیں زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی حاصل ہو گئی. میں کل عرض کر چکا ہوں کہ دبدبا قائم ہو گیا. 20 دن آپ تبوک میں مقیم رہے 30,000 مسلمانوں کے ساتھ، معمولی بات نہیں. اور قیصر مقابلے میں نہیں آ سکا. تمام علاقے کے جو سردار تھے، رؤسا تھے، شیوخ تھے قبائل کے، وہ آئے. کسی نے اسلام قبول کر لیا، کسی نے ویسے معاہدہ کر لیا. اس کے باوجود جیش اسامہ کس لیے تیار کیا گیا؟ کوئی فریش پرووکیشن ہسٹری کے ریکارڈ پر موجود نہیں ہے ان کی طرف سے، لیکن جیش اسامہ تیار ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اور میں کل عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا بھی گیا، مشورہ دیا گیا پرزور کہ کم سے کم ان 3 محاذوں میں سے کسی ایک محاذ کو ابھی آپ بند رہنے دیں. بیک وقت 3 محاذوں کا کھولنا درست نہ ہوگا، حکمت کے خلاف ہوگا. لیکن وہ جو خلیفہ کامل تھے، ذہن میں رکھیے، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکمل ہے، النبی الخاتم اور النبی الکامل، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ کامل. خلافت بتمام و کمال یہ جامع راست آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت. جو کام حضور نے کیا، جس کام کا آپ نے آغاز کر دیا، میں اس سے قدم پیچھے کیسے ہٹا سکتا؟ جو کم سے کم شرائط محمد نے معین کر دی، ان سے کم پر میری صلح کیسے ہو سکتی؟ یہ تو ترمیم ہو جائے گی. آج کل ایک لفظ چلتا ہے ریویژنسٹ. کوئی نظریہ آتا ہے انقلابی نظریہ، وہ قائم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پیروکار جو ہے سوچتے ہیں کہ اس پر چلنا مشکل ہے، کچھ ترمیم کر لیں. آپ کو معلوم ہے رشیا اور چائنا کے درمیان یہی لفظ ہے ان کی بنائے نزاع. انہوں نے ترمیم کر دی. جو اصل فلسفہ تھا مارکس کا، جو اصل انقلاب تھا لینن کا، اب اس پر روس قائم نہیں رہا. یہ بڑا چارج ہے چائنا، یہ ریویژنسٹ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی کم سے کم شرائط میں سے اگر کسی کو کم کر دیتے تو یہ وہ ریویژنزم ہوتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف میں کوئی ترمیم کسی طرح نہیں. جیسے اسامہ گیا اور وہی تمہید بن گیا، سلطنت روما کے ساتھ باقاعدہ سلسلہ جو جنگوں کا ہے شروع ہو گیا.
شام کی فتوحات کی تمہید، ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے کہ یہ اپنی جگہ اٹل تاریخی حقائق۔ اور اب سمجھیے اس بات کو، میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں قرآن مجید کے متعلق، اس معاملے میں جو نقطۂ عدل ہے وہ کچھ اس طرح بین بین واقع ہوا ہے کہ یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں قوت کو سرے سے کوئی دخل نہیں، غلط ہے۔ اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اسلام کی تبلیغ ہی تلوار کے بل پر ہوئی۔ اسلام دو چیزوں میں بڑا بنیادی فرق کرتا ہے، ایک ہے افراد اور ایک ہے نظام اجتماعی۔ افراد میں سے کسی فرد کو بالجبر اپنا دین تبدیل کرنے پر اسلام مجبور نہیں کرتا، پوری تاریخ میں کسی ایک کا بھی نہیں کیا۔ لیکن نظام اجتماعی غلط بنیادوں پر، اس کو اسلام گوارا نہیں کر سکتا۔ اس کو ملیا میٹ کرنا، اس کو توڑنا، یہ مسلمانوں کے نسب العین کی حیثیت سے، اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے رکے رہے تو بات اور ہوگی، معذور عند اللہ۔ جیسے کہ کسی جنگ میں سے بھی اگر کسی ایسی صورت پیدا ہو جائے جیسے غزوہ موتا میں ہوئی، تو پسپائی اختیار کر لینا، اس کی اجازت ہے۔ متحیزاً اور متحرفاً، یہ سورہ انفال کے دو الفاظ ذہن میں رکھیے۔ اسی طریقے سے اگر طاقت نہیں ہے تو بات اور ہے، لیکن طاقت ہو اور کسی باطل نظام کا وجود گوارا کر لیا جائے، یہ ایمان کے منافی۔ غلط نظام کو بالجبر بالقوت توڑا جائے، وجہ کیا ہے اس کو سمجھیے، اور یہ فلسفہ دین کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں ختم نبوت کے ضمن میں، غلط نظام حجاب بن جاتا ہے بندوں اور رب کے مابین۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی جہاں اور بڑی خدمات ہیں اس دور میں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس مسئلے پر واقعہ یہ ہے کہ سوشیولوجی آپ کو معلوم ہے کہ ایک جدید علم ہے، اور سب سے بڑا سوشل تھنکر اس دور کا وہ ہے جو اپنے آپ کو عبد الفقیر المدعو ولی اللہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ، سب سے بڑا سوشل تھنکر۔ انہوں نے دو اعتبارات سے اس نظام اجتماعی کی اہمیت کو واضح کیا۔ ایک تو یہ کہ اگر نظام ظالمانہ ہے، اور کوئی حرج نہیں اس لفظ کے استعمال میں، استحصالی نظام ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس تو عیش اور عشرت کے لیے فراوانی ہے، کچھ لوگ دو وقت کی نانے جوی کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں۔ وہ جو فراوانی جنہیں ہو رہی ہے، جنہیں فراوانی کا ہیضہ ہو گیا ہے، وہ اس کی وجہ سے خدا سے دور، اور جن کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا ہے، وہ بالکل ڈھور ڈنگروں کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ وہ خدا کو کیا پہچانے اور خدا کی کیا بندگی کرے۔ دو وقت کی روٹی جو ہے، جیسے کہ بار برداری کا اونٹ ہو، کولو کا بیل ہو، اگر انسان اس سطح پر اس کو گرا دیا جائے، کہاں اس کے لیے امکان ہے کہ وہ سوچے یہ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنائی۔ فطرت کے اشارات کو پڑھے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، موقع ہے اس کے لیے۔ کہاں معرفت ربانی، کہاں عبادت ربانی، ان چیزوں سے انسان بالکل بے بہرا ہو جاتا ہے، اور یہ ظالمانہ نظام سب سے بڑا حجاب بن جاتا ہے بندے اور رب کے بعد۔ یہ ہے اہمیت جو قرآن مجید میں عدل اور قسط کی آئی ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، بینات کے ساتھ بھیجا، کتاب کے ساتھ بھیجا، میزان کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم رہیں۔
یہ سورہ حدید کی آیت ہے جس کا میں نے ترجمہ سنایا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. سورہ شورى میں 25ویں پارے میں حضور سے فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل کر. یہی بات ہے جو حضرت ابو بکر صدیق وہ خلیفہ کامل فرما رہے ہیں. بیعت خلافت کے بعد پہلا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. خلافت کی غرض و غایت آؤٹ لائن کی جا رہی ہے. مسلمانوں تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کروں، اور ہر ضعیف قوی ہے جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا دوں. یہ ہے وہ اہمیت. نظام باطل کو کسی درجے میں گوارا نہیں کیا جا سکتا. وہ ظالمانہ نظام، وہ کہیں کسی خاندان کو نوع انسانی کی گردن پر مسلط کر رہا ہے. وہ حاکم یہ محکوم تمیز بندہ و آقا فساد آدمی ہے. کہیں اس نے سرمایہ کو ایک لعنت بنا کر مسلط کر دیا. محروم اور وہ کہ جن پر فراوانی کا، جیسا کہ میں نے ابھی لفظ استعمال کیا، جنہیں فراوانی کا ہیبہ ہوا ہے، جن کی ایک ایک تقریب کے اوپر لاکھوں روپے ہوتے ہیں. مجھے یاد دلایا ایک زمانے میں جب لاہور میں آغاز ہی تھا بھی میرے درس کا، کچھ حضرات بہرحال حسن ظن انہیں ہو گیا تھا. ایک صاحب میرے درس میں سمن آباد میں شریک ہوتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ان کے لڑکے کی شادی کا مرحلہ آیا. اس نے آ کے کہا کہ اگر ابا جان ہوتے تو یقیناً آپ سے درخواست کرتے کہ نکاح پڑھائیں، میرا نکاح آپ پڑھائیں. میں نے حامی بھر دی. لیکن میں جو اس بارات میں گیا اور میں نے وہاں شادی کا نقشہ دیکھا، معلوم ہوتا تھا کہ ہر درخت کے ہر پتے کے ساتھ کوئی قمقمہ لگا ہوا ہے. وہ روشنیوں کا طوفان اور وہ بیرے اور ان کے لباس اور بے شمار انسان. اس وقت جو میں نے تقریر کی وہ میری زندگی کی سخت ترین تقاریر میں. میں خطبہ نکاح آپ کو معلوم ہے وہ جنتر منتر کے انداز میں تو پڑھتا نہیں ہوں. خطبہ تو خطبہ ہوتا ہے. خطبے کی غرض تذکیر ہے. میں نے کہا یہ ہے سبب، یہ سن 68-69 کی بات ہے. ہماری منافقت یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں فاطمہ الزہرا کا اور عمل ہمارا یہ ہے. اس زمانے میں بڑے لمبے لمبے جلوس نکلے تھے سرخ ٹوپیوں والے، اور سرمایہ دار بڑا گھبرا رہا تھا اس وقت کہ کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا تھا یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کہیں رشیا سے نہیں آئے لوگ، امپورٹڈ نہیں ہے. یہ آپ کے ان غلط حرکتوں کا نتیجہ ہے جو سڑکوں پر آتے ہیں. میں نے کہا یہی بیرے جو آپ کو سرو کر رہے ہیں، آپ کے شوفرز، آپ کے چوکیدار، آپ کے خانسامے، ان میں سے کتنے ہی ہوں گے کہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہوں گی اور وہ ان کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتے کہ جو کم سے کم لوازمات ہیں وہ بھی مہیا. اور آپ کے ہاں یہ للے تللے ہو رہے ہیں. یہ ہے در حقیقت، سمجھ لیجیے اس بات کو کہ یہ کسی صورت میں گوارا نہیں. تو نظام باطل اس کا قلع کما کرنا، اسلام اس کے لیے طاقت استعمال کرتا ہے. اگر ہو نہ ہو تو ٹھیک ہے، تلوار استعمال کرتا ہے. میں کل عرض کر چکا ہوں 3 آلٹرنیٹو مسلمانوں نے ہمیشہ دی، اور یہ بھی کوئی بعد کی بات نہیں ہے، یہ حضور کے دیے ہوئے، اور حضور کے نہیں، خود قرآن کے دیے ہوئے. اس کی اصل تو ہے وہ جو یہود کے اور نصارہ کے بارے میں قرآن نے سورہ توبہ میں بیان کیا.